ہم مخاطب ہیں اسلامک آواز کی جانب سے۔ بڑی تھی نتی گناہوں کی جو گھٹ رہی ہے یہاں، بڑے سکون سے اپنی بھی کٹ رہی ہے یہاں۔ امیر شہر سے کہہ دو کہ جھولیاں بھر لے، علی کے لال کی خیرات بٹ رہی ہے یہاں۔ امیر شہر سے کہہ دو کہ جھولیاں بھر لے، علی کے لال کی خیرات بٹ رہی ہے یہاں۔ دیکھیں حضرات، آپ ممبر شریف کی لائبریری پر دیکھ رہے ہیں، ادبی، فکری، علمی شکل، کتاب کی شکل میں ممبر شریف پر جلوہ گر حضرت علامہ مولانا سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، جن کی تقریر کو آج تک آپ حضرات نے نیٹ کے دوارے، کیسیٹ کے دوارا، چپ کے دوارا سماعت کیا، آپ ان کو فیس ٹو فیس آپ سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دوستو، یہ وہ عظیم شخصیت عالی مرتبت ہے جن کی تقریر سننے کے لیے نہ جانے کتنے لوگ اپنے کانوں کو بے چین و بے قرار رکھتے ہیں، اپنے دلوں کو بے چین و بے قرار رکھتے ہیں۔ دوستو، بڑا اچھا ماحول تھا، ابھی جناب بھائی نئی اختر پڑھ رہے تھے، اسی پاکیزہ ماحول میں آپ حضرات بیٹھے رہیے، اور میں بہت تیزی کے ساتھ حضرت سے آپ کی ملاقات کروا دینا چاہتا ہوں۔ جب یہ پڑھ رہے تھے تو مجھے محسوس ہو رہا تھا، تسلی دل کو ہوتی ہے مگر دھڑکن نہیں جاتی۔ اراکین کمیٹی کے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے، میں اراکین کمیٹی کے حکم کی پگڈنڈیوں پہ چلتے ہوئے بہت تیزی کے ساتھ خطیب اعظم ہندوستان سے آپ کی ملاقات کروا دینا چاہتا ہوں۔ تسلی دل کو ہوتی ہے مگر دھڑکن نہیں جاتی، نظر بو چہل آ جائے تو الجھن نہیں جاتی۔ تسلی دل کو ہوتی ہے مگر دھڑکن نہیں جاتی، نظر بو چہل آ جائے تو پھر الجھن نہیں جاتی۔ انہیں تم لاکھ سمجھاؤ مگر ہرگز نہ مانیں گے، انہیں تم لاکھ سمجھاؤ مگر ہرگز نہ مانیں گے، کہ رسی جل تو جاتی ہے مگر ایٹھن نہیں جاتی، کہ رسی جل تو جاتی ہے مگر ایٹھن نہیں جاتی۔ اب مجھے آپ حضرات کے چہرے کو دیکھ کر، آپ حضرات کی صورتوں پہ، آپ حضرات کے چہروں پہ جو 12 بج رہے ہیں، اس کو دیکھ کر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ایک جگہ ذاتی مشاعرہ ہو رہا تھا۔ یہ اہل علم حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ حضرات کو ایک بات لے کر ملاقات کروا دینا چاہتا ہوں۔ دوستو، ایک جگہ ذاتی مشاعرہ ہو رہا تھا، اس مشاعرے کے اندر ایک شاعر نے شعر پڑھا، تجھ سے مل کر کے ہوئے تیرے زیال زندہ۔ آپ حضرات سمجھنے کی کوشش کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ حضرات ڈس بیلنس ہو گئے تو میرا شعر کہیں دوسرے شہر میں نہ پہنچ جائے۔ میں بات آپ حضرات کو بتا دینا چاہتا ہوں، ایک شاعر ایک جلسے میں، ایک ذاتی مشاعرے میں شعر پڑھ رہے تھے کہ تجھ سے مل کر کے ہوئے تیرے زیال زندہ، تو بھی زندہ تیرے چاہنے والے زندہ۔ اور شاعر صاحب نے اتنے شعر پڑھ دیے، اتنے شعر پڑھ دیے، اتنے شعر پڑھ دیے کہ سامعین سنتے سنتے پریشان ہو گئے۔ تو ایک مجمع میں سے ایک بوڑھا انسان کھڑے ہو کر ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا، شاعر صاحب اب آنے والا شعر آپ نہیں میں پڑھوں گا۔ تو شاعر صاحب کہنے لگے، بھائی نعت میں پڑھ رہا ہوں، نبی کی نعت میں پڑھ رہا ہوں، آنے والا مصرع مجھے پڑھنا چاہیے، لیکن یہ بوڑھا انسان کہہ رہا ہے کہ آنے والا شعر میں پڑھوں گا۔ تو شاعر صاحب نے پڑھا کہ تجھ سے مل کر کے ہوئے تیرے زیال زندہ، تو بھی زندہ تیرے چاہنے والے زندہ۔ تو بوڑھا انسان ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا، روز روز کی تکلیف سے بچ جاؤں گا میں، میرے مولا تو شاعر کو اٹھا لے زندہ، میرے مولا تو شاعر کو اٹھا لے زندہ۔ یا کوئی حضرات ایسا تو نہیں ہے، اگر بددعا دینے کے موڈ میں آپ حضرات بیٹھے ہوں تو پہلے ہی بتا دینا، میں حضرت کو بتا دوں گا کہ یہاں کے لوگ زیادہ دیر برداشت نہیں کرتے ہیں۔ اب آپ حضرات بہت تیزی کے ساتھ میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں، جناب عبدالغفار اکبر آبادی شاعر تاج ایک غزل کا شعر لکھتے ہیں، ایک منقبت کا شعر لکھتے ہیں اور ایک نعت کا شعر لکھتے ہیں۔ جب وہ غزل کا شعر لکھتے ہیں تو کہتے ہیں، پسے گورے غریبا ایک بیوہ کب سے روتی ہے، یہاں کے لوگ کیسے ہیں جو سمجھانے نہیں آتے۔ یہ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، میں حضور سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ کی عظمتوں کی انگلیوں کو پکڑ کر یہ شعر آپ حضرات تک پہنچا رہا ہوں۔ پسے گورے غریبا ایک بیوہ کب سے روتی ہے، یہاں کے لوگ کیسے ہیں کہ سمجھانے نہیں آتے۔ اب انہوں نے اگلا شعر لکھا، کیوں موڑ دیا تیروں کا رخ جانب اصغر، اصغر ابھی تیروں کے برابر ہی نہیں ہے۔ دیکھیں حضرات، اگر جتنے لوگ صاحب اولاد ہیں اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں کہ 6 مہینے کے بچے کا قد کتنا ہوتا ہے، اس کی ہائٹ کتنی ہوتی ہے، اس کا وزن کتنا ہوتا ہے۔ شاعر کہتا ہے، کیوں روڑ دیا، کیوں موڑ دیا تیروں کا رخ
जानबे असगर, असगर अभी तीरों के बराबर ही नहीं है। अब अगला शेर लिखते हैं शायर ताज तो कहते हैं जुल्मतों की शाखों से तीरों के परिंदे उड़ गए। अगर आप हजरात आप नहीं बोले तो यकीनन कयामत तक आप हजरात नहीं बोल सकेंगे, क्योंकि ये शेर ऐसा है अगर पत्थरों के दरमियान शेर पढ़ दिया जाए तो वहां से भी सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद होने लगती हैं। जुल्मतों की शाखों से तीरों के परिंदे उड़ गए, रन में जब असगर के तबस्सुम की हवा चलने लगी। अराकीन कमेटी की जानिब ये शेर पहुंचा रहा हूं कि जुल्मतों की शाखों से तीरों के परिंदे उड़ गए, रन में जब असगर के तबस्सुम की हवा चलने लगी। और था अली असगर अभी घुटनियां चलने के दिन, था अली असगर अभी घुटनियां चलने के दिन, तेरी उंगली थाम के करबो बला चलने लगी। तेरी उंगली थाम के, तेरी उंगली थाम के, तेरी उंगली थाम के करबो बला चलने लगी। अब देखिए हजरात, मैं चाहता हूं, मेरा मानना यह है, मेरी अकीदत यह है, मेरी मोहब्बत यह है कि मुरादाबाद की धरती से ताल्लुक रखने वाले खतीब आज़म हिंदुस्तान का वेलकम नारे तकबीर की झंकार में कर ले, पुरजोर तरीके से नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, सरज़मीने बहानपुर, सरज़मीने बहानपुर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस इन चार मिसरों के साथ शानो शौकत खरीद लाया हूँ, खैरो बरकत खरीद लाया हूँ, रिज़्बा मुझे जाने दो जन्नत में, मैं अपनी माँ से जन्नत खरीद लाया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह।